معزز و محترم حاضرین سامعین، حج کے مہینے شروع ہیں۔ حج اسلامی جو پلرز ہیں، احکام کے باب میں یہ ستون ہے اسلام کے، ان میں سے ایک ستون ہے۔ جو صاحب استطاعت ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے سفر حج کے جو اخراجات ہیں اور پھر وہاں قیام اور اپنے بچوں کے لیے بھی پیچھے جو گزر اوقات کا انتظام ہے وہ کرنے کی صلاحیت دی ہو، تو اس پر حج فرض ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پہ حج کے حوالے سے چند باتیں جو ہیں وہ عرض کی تھی، خصوصاً جدید مسائل۔ حج کے 3 اہم قسمیں ہیں، 3 انداز سے حج کیا جا سکتا ہے۔ ایک حج افراد ہے، ایک قران ہے اور ایک تمتع ہے۔ 2 حج جو ہیں ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، اور ایک قسم کا حج حضور نے خود فرمایا ہے، جس کو حج قران کہتے ہیں۔ ان کا مختصر سا جو تعارف ہے وہ یہ ہے۔ حج افراد یہ ہے کہ بندہ حج کے سفر میں صرف حج کرے، اس میں عمرہ شامل نہ ہو۔ اور اگر حج افراد کسی نے کی ہے، مثلا یہاں سے وہ گیا ہے تو وہاں کعبہ شریف کا طواف کرے گا، طواف کرنے کے بعد وہ احرام نہیں کھولے گا، اور پھر اسی احرام کے ساتھ آگے 8 ذی الحجہ کو منا چلا جائے گا، اور پھر حج کے سارے مناسک اسی احرام میں ادا کرے گا۔ اور اس احرام میں عمرہ نہیں کرے گا، یعنی شروع میں عمرہ اس نے نہیں کیا، صرف طواف کیا ہے، اور اس کے بعد پھر اپنی قیامگاہ پہ رہے گا، حالت احرام میں رہے گا، اور اسی احرام میں پھر حج کرے گا۔ حج افراد ہے۔ اور دوسرا حج قران ہے، جو حضور علیہ السلام نے خود فرمایا، وہ حج قران تھا۔ حج قران یہ ہے کہ ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج دونوں کیے جائیں۔ حضور علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو آپ نے پہلے عمرہ کیا، لیکن عمرے کا جو آخری رکن ہے، واجب ہے، حلق، وہ آپ نے نہیں کرایا، یعنی سر مبارک جو ہے آپ نے وہ حلق نہیں کروایا، نہ قصر کرایا، اسی احرام میں رہ گئے۔ یعنی آپ نے طواف کیا اور سعی کیا صفا مروہ کا، لیکن آپ نے احرام ختم نہیں فرمایا، اسی احرام میں رہ گئے۔ لیکن اس احرام میں پہلے عمرہ کیا سوائے حلق کے، اور پھر اسی کے ساتھ آپ نے حج فرمایا۔ تو اس طرح گویا آپ نے حج اور عمرہ ایک ہی احرام میں جمع فرمائے۔ اگر ایک ہی احرام میں صرف حج کیا جائے، اس میں عمرہ شامل نہ ہو، تو یہ حج افراد ہے۔ اور اگر ایک ہی احرام میں عمرہ بھی ہو اور حج بھی ہو، یہ حج قران ہے۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نے خود ہی حج فرمایا۔ تو اس لیے وہ حجاج کرام جو آخری دنوں میں جاتے ہیں، جن کی فلائٹیں جو ہیں لیٹ ہوتی ہیں، یکم ذی الحج 2-3 کے آس پاس ہوتی ہیں، تو وہ حج قران آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اور جو زیادہ جلدی چلے جاتے ہیں، ظاہر ہے ان کے لیے پھر بہت زیادہ دن ہو جاتے ہیں، تو پھر اتنے دنوں احرام میں رہنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے حج قران عموماً جو اینڈ پہ جانے والے لوگ ہیں وہ کرتے ہیں، اور جو عرب ممالک سے یا خود سعودی عرب سے آتے ہیں اکثر حجاج، وہ بھی حج قران کرتے ہیں۔ حج قران کی اپنی برکت ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کی ذاتی سنت ہے کہ آپ نے یہ حج فرمایا۔ بہرحال جو حج تمتع ہے، جو تیسری قسم کا حج ہے، اس کا حضور علیہ السلام نے خود حکم فرمایا۔ دیگر افراد جو آپ کے ساتھ تھے اس ساتھ، ان سب کو حضور نے خود، حضور کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، انہوں نے بھی حج تمتع فرمایا۔ حضور کی ازواج نے بھی حج تمتع کیا کچھ نے۔ تو اس طرح حضور نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آپ حج تمتع کریں۔ حج تمتع کیا ہے کہ آپ جیسے جائیں وہاں پہ تو پہلے عمرہ کریں، عمرے کے سارے جو مناسک ہیں، ارکان ہیں، وہ ادا کریں، اور پھر آخر میں حلق بھی کرا لیں۔ اس طرح آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا، عمرے کے احرام سے فارغ ہو جائیں گے، اور پھر آپ 8 ذی الحجہ کو یا 7 کی شام کو پھر حج کا احرام باندھیں گے۔ یعنی 2 الگ الگ احراموں میں جو حج اور عمرہ ہو، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، بلکہ حکم فرمایا۔ بلکہ جو بھی حضور کے ساتھی اپنے گھروں سے قربانی کے لیے جانور لے کے نہیں آئے تھے، ان سب کو حضور نے فرمایا کہ آپ عمرہ کر کے
اپنا حلق بھی کرا لیں، احرام کھول دیں اور دوسرا احرام باندھیں پھر حج کے لیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی پہ عمل کیا۔ لیکن جو قربانی، حج کی قربانی گھر سے لے کے آئے تھے، جن کا قرآن سورۃ بقرہ میں بھی ذکر ہے، تو ان کے لیے پھر حضور نے احرام کھولنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ وہ حضور کی طرح ہی انہوں نے حج قران فرمایا، یعنی حج، عمرے اور حج کا ایک ہی طواف جو ہے، ایک ہی احرام جو ہے وہ حضور نے باندھا، اور پھر آخر میں آپ نے حج اور عمرہ جو ہے اس کا احرام ایک ساتھ کھولا۔ اور پھر اس میں جو حضور علیہ السلام نے خود حج فرمایا ہے، آج ہم اسی کی تھوڑی سی تفصیل عرض کر لیتے ہیں۔ اس کی سب سے مفصل حدیث جو ہے حضور علیہ السلام کے حج کی، وہ مشکات، اس کی مسلم شریف کی حدیث ہے، اور اس کا عنوان بھی ہے باب حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی پورا باب اسی موضوع پر ہے، حضور علیہ السلام کے حج کے موضوع پر۔ آقا کریم علیہ السلام کی یہ حدیث جو ہے، اس کی روایت حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، یہ ان کی روایت ہے، اور روایت کرنے والے جو ہیں ان سے وہ حضور علیہ السلام کے خاندان اور آپ کی آل کے شہزادے ہیں، حضرت امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ۔ وہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق کے آپ والد محترم ہیں حضرت امام محمد الباقر، اور بیٹے ہیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت امام باقر، چونکہ آپ نے بھی صحابہ کی زیارت کی ہوئی ہے اور بہت سے صحابہ سے اکتساب فیض فرمایا ہے، اور آپ شاگرد ہیں بہت سے صحابہ کے، تو ان میں ایک حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ذات گرامی بھی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں چند دوستوں کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس وقت حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جو ہیں وہ بصارت سے محروم ہو چکے تھے، آنکھوں کی نظر جو ہے وہ ان کی متاثر ہو چکی تھی۔ حضرت جابر کافی آپ کو عمر تھی، تو ان کی اس وقت یعنی بصارت چلی گئی تھی، آپ نابینا ہو گئے تھے اپنی عمر کے آخری حصے میں۔ کئی اور صحابہ بھی اس طرح بصارت سے معروف ہوئے، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا کے صاحبزادے بھی ہیں اور آپ کے صحابی بھی ہیں، تو ان کی آنکھیں بھی عمر کے آخری حصے میں وہ بصارت سے محروم ہو گئی تھی۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جو حدیث پاک روایت کی ہے حضرت امام باقر نے، تو فرماتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے اور ہم نے آپ سے عرض کی کہ اخبرنی عن حجۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے عرض کی کہ آپ ہمیں حضور علیہ السلام کے مبارک حج کی تفصیل بیان کریں کہ حضور علیہ السلام نے کیسے حج فرمایا۔ تو فرماتے ہیں فقال بیدہ فعقد تسعا، کہتے ہیں کہ حضرت جابر نے جب ہمیں یہ حدیث حضور علیہ السلام کے مبارک حج کے حوالے سے بیان کرنا شروع کی، آپ کا پورا سفر حج انہوں نے اس حدیث میں بیان کیا، یعنی کوئی اور حدیث اس حدیث کے علاوہ ذخیرہ احادیث میں نہیں ہے کہ جس میں حضور کا سارا سفر حج ایک ہی جگہ بیان کیا گیا، شروع سے لے کر آخر تک، اختتام تک حضور علیہ السلام کا سفر بھی مکمل، اور آپ کے مناسک اور جو ارکان آپ نے ادا فرمائے، ان ارکانوں کی جو حج کے ارکان ہیں ان کی تفصیل بھی کسی ایک حدیث میں اس طرح بالاستیاب بیان نہیں ہوئی جس طرح اس حدیث میں بیان ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے پہلے ہمارے سامنے اپنے جو 9 انگلیاں ہیں ہاتھ کی، آپ نے انہیں بند کیا، یعنی اس طرح ایک ایک انگلی ایسے بند کرتے گئے، اور کہا کہ 9 سال جب حضور مدینہ میں تشریف لے آئے مکہ سے، تو 9 سال تک آپ نے حج نہیں فرمایا۔ تو 9 سال بتانے کے لیے آپ نے اپنی انگلیاں جو ہیں ان پر 9 سال گنے، اور پھر فرمایا کہ ثم اذن فی الناس فی العاشرہ، پھر 10ویں سال حضور علیہ السلام نے یہ لوگوں میں اعلان کرایا، پورے عرب میں اعلان کرایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاج، کہ حضور علیہ السلام اس سال حج کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ تو لہٰذا پورے عرب میں پہلے اعلان کیا گیا
اس میں تو ذکر نہیں تفصیل، لیکن کتب سیر جو ہیں ان میں تفصیل ہے کہ پورا سال اعلان ہوتا رہا کہ اس سال حضور حج کے لیے جائیں گے، لہذا جس نے حضور کے ساتھ جانا ہو وہ تیار ہو جائے۔ یعنی آپ نے بہت اہتمام فرمایا اس حج کے لیے کہ ہر شخص جو ہے جو جانا چاہتا ہو وہ حضور کی معیت کا اور صحبت کا شرف حاصل کرے۔ فقدم المدینہ بشر کثیر، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ پھر مدینہ طیبہ میں بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے، کلہم یلتمس ان یأتم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویعمل مثل عملہ، اور ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ وہ اس حج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور آپ کی معیت کا شرف حاصل کرے، اور پھر آپ کو دیکھ کر حج کے جو مناسک ہیں وہ ادا کرے۔ فخرجنا معه حتی اتینا ذی الحلیفہ۔ اب اس کی تفصیل بھی کتب سیر میں ہے کہ 25 ذی القعدہ کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے۔ 25 ذی القعدہ ظہر کی نماز، ابھی ذی القعدہ کا مہینہ شروع ہے ابھی تو 25 آنے والی ہے۔ 25 کے دن حضور مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے۔ ظہر کی نماز آپ نے اپنی مسجد میں ادا فرمائی، یعنی مسجد نبوی میں، اور عصر کی نماز آپ نے ذوالحلیفہ جا کر ادا فرمائی۔ جو ذوالحلیفہ جو ہے یہ جیسے گزشتہ جمعہ میں عرض کیا تھا میقات ہیں مختلف علاقوں کے، تو مدینہ طیبہ کا میقات جو ہے وہ ذوالحلیفہ ہے، جس کو بئر علی بھی کہتے ہیں۔ تو عصر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کے پڑھی۔ تو یہ حضرت جابر بھی اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ حتی اتینا ذی الحلیفہ فولدت اسماء بنت عمیس محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چونکہ خواتین بھی تھیں، تو ان خواتین میں ایک حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پہلے حضرت جعفر طیار حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بڑے بھائی جو شہید ہو گئے تھے جنگ موتہ میں، تو یہ ان کے گھر تھیں، ان کی گھر والی تھی، اور بعد میں ان کی شہادت کے بعد ان سے نکاح فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اس وقت یہ حضرت ابو بکر کی زوجہ تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت اسماء بھی ساتھ تھی، تو اسماء بنت عمیس تو وہ بھی ساتھ تھی۔ تو جب ہم ذوالحلیفہ پہنچے تو اسی دن ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر وہاں پہ پڑھی، اور رات بھی آپ نے ذوالحلیفہ میں گزاری، اگلی صبح آپ وہاں سے روانہ ہوئے۔ تو یہیں پہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسماء کے ہاں بیٹا پیدا ہوا محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو حضرت ابو بکر کے سب سے چھوٹے صاحبزادے ہیں، بیٹوں میں سب سے چھوٹے ہیں، تو وہ اس جگہ پیدا ہوئے۔ یعنی سفر میں یہ حال تھا ظاہر ہے کہ وہ ابھی بچہ گویا پیدا ہونے والا ہے کہ وہ مدینہ سے حضور کے ساتھ چل پڑی، یہ عظیم ایک شرف تھا۔ اور پھر سب سے بڑی برکت والی بات یہ ہے کہ ان کے اس کیفیت کی وجہ سے بہت سے فقہی مسائل ہیں جو حج کے دوران کسی بھی خاتون کو پیش آ سکتے ہیں، تو ان تمام کی وضاحت بھی مقصود تھی، اس لیے آپ کی ازواج مطہرات بھی ساری ساتھ تھی۔ یہ یعنی جو سفر آپ کے ایسے ہیں کہ جن میں سب ازواج نے سفر کیا، ان میں سے ایک یہ سفر حج بھی ہے کہ آپ کی کوئی زوجہ بھی گھر پہ نہیں رہی، حالانکہ حضور کے جتنے سفر تھے ان میں آپ قرآن اندازی فرماتے تھے، جس کے نام قرآن نکلتا تھا آپ اسے اپنے ساتھ جانے کا شرف عطا فرماتے تھے۔ لیکن 2 سفر غالباً ایسے ہیں کہ جن میں سب ازواج حضور کے ساتھ تھی، ان میں سے ایک سفر یہ حجۃ الوداع کا سفر ہے، حضور کے آخری سال مبارک حیات مبارکہ کا، اور آخری طویل سفر حضور علیہ السلام ہے۔ تو اس میں تمام ازواج بھی ساتھ تھی۔ آگے وہ کیفیات بھی ہوں گی، کیونکہ خواتین ساتھ ہوں تو ظاہر خواتین کے جو مخصوص مسائل ہیں، ان کے جو ماہانہ ان کا ایک مخصوص ایام ہے وہ بھی پیدا ہو سکتے ہیں، تو اس کے لیے ظاہر حضور علیہ السلام نے کیا احکام ارشاد فرمائے، تو اس میں بہت سے اس طرح فقہی مسائل جو ہیں خواتین سے متعلق وہ بھی اس سفر کی وجہ سے عطا ہو گئے۔ تو حضرت اسماء کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا۔ اب ظاہر ہے عورت کا جب بچہ پیدا ہو تو اس کے بعد نفاس کے 40 دن ہوتے ہیں، جس میں وہ نماز وغیرہ نہیں پڑھتی چونکہ وہ بلیڈنگ کا سلسلہ چلتا ہے۔ تو اب یہ مسئلہ بھی پیدا ہوا کہ اس طرف ادھر انہوں نے احرام باندھنا ہے، حضور کے ساتھ روانہ ہے، اور ذوالحلیفہ پہ احرام باندھے گی۔ اب ان کا بچہ پیدا ہو گیا ہے تو ظاہر ہے یہ کیفیت ذرا ڈیفرنٹ ہو گئی، تو اب ان کے لیے ہدایات کی ضرورت تھی۔ تو انہوں نے عرض کی فارسلت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف اصنع،
حضور کی طرف بندہ بھیجا کہ میرا تو بچہ پیدا ہوا ہے، تو اب میں کیا کروں؟ آپ کے ساتھ سفر کے ارادے سے نکلی ہوں، حج کے ارادے سے نکلی ہوں، لیکن اب بچے کی پیدائش ہو گئی ہے، تو میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اغتسلی واستسفری بثوب واحرمی، حضور نے فرمایا کہ آپ غسل کر لیں اور کپڑا باندھ لیں اور واحرمی اور احرام باندھ لیں، یعنی جو بلیڈنگ کے لیے روکنے کے لیے سلسلہ ہوتا ہے وہ کپڑا بھی استعمال کریں اور اپنا احرام باندھیں، اور آپ حج کے ساتھ ہمارے ساتھ ہی گویا روانہ ہوں گے۔ یہاں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیفیت ہے تو اب آپ ٹھہر جائیں، نہیں، آپ نے ان کو اپنے ساتھ روانہ فرمایا۔ فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد ثم رکب القصواء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھی اور پھر آپ اپنی قصوہ اونٹنی پہ سوار ہوئے، حتیٰ اذا استوت به ناقته على البيضاء نظرت الى مد بصری بین یدیہ من راکب وماش وعن یمینہ مثل ذلك وعن یسارہ مثل ذلك ومن خلفہ مثل ذلك۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ اگلا دن تھا، یعنی 26 ذی القعدہ، کہ آپ نے دو نفل پڑھے، احرام باندھا اور نیت فرمائی، اور پھر آپ روانہ ہوئے، اور جب پیدا کے مقام پہ آپ کی اونٹنی سیدھی ہوئی، یعنی آپ سفر کے لیے روانہ ہو رہے تھے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بڑی کثرت کے ساتھ ہر طرف انسان ہی انسان نظر آ رہے تھے، یعنی آپ کے ساتھ چونکہ 1,24,000 کا ذکر بھی ہے، 1,14,000 کا بھی، 1,40,000 کا بھی، کم و بیش، یعنی 1,00,000 سے بھی زیادہ صحابہ کرام علیہ الرضوان نے آپ کے ساتھ سفر فرمایا۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حد نگاہ تک آپ کے سامنے بھی، سوار بھی اور پیدل بھی، آپ کے دائیں طرف بھی، آپ کے بائیں طرف بھی، آپ کے پیچھے بھی، یعنی ہر طرف انسان ہی انسان۔ اتنے یہ ظاہر لاکھ سے زیادہ لوگ، بہت سے تو آپ کے ساتھ ہی چلے، کئی آگے راستے میں شریک ہوئے۔ حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یمن کے آپ گورنر تھے، تو آپ یمن سے تشریف لائے تھے، تو کئی صحابہ وہاں سے بھی آئے، تو اس طرح یعنی اکٹھے جو ہوئے ان کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ تو جب حضور علیہ السلام کے ساتھ چلے تو ظاہر ہے وہ بھی ہزاروں میں ہی تھے یا لاکھ تک ہوں گے، کئی ہزار آگے شریک ہوئے ان کے ساتھ۔ تو فرماتے ہیں ہر طرف انسان ہی انسان تھے، اور پھر فرماتے ہیں ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے تھے، وعلیہ ینزل القرآن وهو يعرف تعویلہ وما عمل به من شیء عملنا به، کہ حضور ہمارے سامنے تھے، آپ کے قلب اطہر پر قرآن نازل ہوتا تھا، آپ قرآن کے معنی و معرف جانتے تھے اور ہمیں ان سے آگاہ فرماتے تھے، اور جو عمل حضور نے فرمایا ہم نے بھی اسی طرح عمل کرنا شروع کر دیا۔ فأحل بالتوحید، اب حضور علیہ السلام نے جو تلبیہ پڑھا تو اس کا ذکر فرما رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک وأحل الناس بهذا الذی یحلون به۔ تو اس طرح جب حضور نے تلبیہ پڑھا تو پھر وہ سارے غلام جو ساتھ تھے، مرد عورتیں، ان سب نے بھی یہ تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک۔ پھر فرماتے ہیں ولازم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلبیتہ، حضور اپنا تلبیہ پڑھتے رہے، غلام آپ کے ساتھ مل کر وہ بھی تلبیہ کا سلسلہ جاری رکھا۔ قال جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ لسنا ننوی الا الحج لسنا نعرف العمرہ۔ اب یہ خاص مسئلہ ہے جس کی کافی ڈسکشنز ہیں جو ابواب حج ہیں مختلف کتب میں، کیونکہ عرب جو ہے یہ حج کے مہینوں میں عمرے کو جائز نہیں سمجھتے تھے، صرف حج کے مہینوں میں حج ہی کے قائل تھے، عمرہ ان مہینوں میں گناہ سمجھتے تھے، صرف یہ نہیں کہ کرتے نہیں تھے بلکہ اس کو بہت ہی معیوب سمجھتے تھے، اور عمرے کے لیے ان کے الگ مہینے تھے، باقی سال بھی تھا، اور خصوصاً جیسے 4 مہینے محرم ہیں یعنی حرمت والے ہیں، ان میں ایک رجب کا مہینہ خاص طور پہ انہیں دور دراز کے علاقوں کے لیے حج کے لیے عمرے کے لیے مختص کیا تھا تاکہ سفر محفوظ رہے، اور پھر 3 مہینے شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ جو ہے یہ خاص طور پہ اس کے لیے تھے، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم یہ حج کے مہینے تھے، حج کے لیے لوگ آئیں اور واپس جائیں تو انہیں کوئی خطرہ نہ ہو، تو ان کو محرمات کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے بھی اس کا ذکر فرمایا کہ وَأَرْبَعَةٌ مِنْهَا حُرُمٌ، یعنی 4 جو ہیں ان میں سے حرم ہیں، یعنی حرمت والے مہینے۔
تو وہ یہ 3 مہینوں میں صرف حج کے قائل تھے، اور اس 1 مہینے میں عمرہ، اور باقی سال میں بھی عمرے کے قائل تھے، لیکن حج کے 3 مہینوں میں اس کے قائل نہیں تھے۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی اسی حج کا ہی احرام باندھا، چونکہ ہمارے ذہن میں تو عمرے کا کوئی خیال تھا ہی نہیں، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے کبھی ان مہینوں میں عمرے کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ لسنا نعرف العمرہ، ہم عمرے کو تو جانتے ہی نہیں تھے حج کے مہینوں میں کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ حتی اذا اتینا البیت معه استلم الرکن فرمل ثلاثا ومشى اربعا ثم نفذ الى مقام ابراہیم علیہ السلام فقرأ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی فجعل المقام بینه وبین البیت فكان ابی یقول ولا اعلمه ذکره الا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقرأ في الركعتين قل هو الله احد سورة الاخلاص وقل يا ايها الكافرون سورة الكافرون ثم رجع الى رکن فاستلمه ثم خرج من الباب الى الصفا۔ تو یہ پورا طواف کے جو حضور کا مبارک انداز ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس کو بیان فرمایا۔ تو کتب سیر میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جو 26 ذی قعدہ سے پھر ذوالحلیفہ سے چلے تھے، تو آپ 4 کو مکہ مکرمہ ذی طوا کے مقام پہ پہنچے۔ تو ذی طوا یہ مکہ سے پہلے ہے، تو آپ نے وہاں قیام فرمایا، اور اگلی 3 کو وہاں پہنچے شام کو، اور 4 کی صبح پھر آپ مکہ میں داخل ہوئے، اور وہاں تشریف فرما ہو کر حضور علیہ السلام نے طواف فرمایا۔ اور یہ طواف کا وہی طریقہ ہے جس طریقے سے طواف کیا جاتا ہے، معروف طریقہ۔ پھر طواف مکمل کرنے کے بعد آپ نے وہاں طواف کی 2 نفل بھی ادا فرمائے مقام ابراہیم کے ساتھ، مقام ابراہیم اور بیت یعنی بیت اللہ کے درمیان اس جگہ مقام ابراہیم کے قریب۔ اور یہ آیت بھی آپ نے پڑھی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ اور طواف کرنے کے بعد پھر حضور علیہ السلام ثم اتا الی الصفا، پھر حضور علیہ السلام صفا کی طرف تشریف لائے۔ ثم خرج من الباب الی الصفا فلما دنا من الصفا فقرأ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ۔ اب جن آیات میں اس خاص مقام کا ذکر ہے، تو حضور نے اس آیت کی تلاوت بھی فرمائی ہر موقع پر، یعنی جہاں مقام ابراہیم کے قریب نوافل ادا کرنے کا حکم ہے، وہ آیت آپ نے اس وقت پڑھی پہلے جب آپ نے نوافل ادا فرمائے۔ تو جب سعی شروع فرمائی صفا سے مروہ کی طرف، تو وہاں بھی آپ نے قرآن کی آیت پڑھی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اور پھر حضرت جابر فرماتے ہیں ابدأ بما بدأ اللہ بہ، آپ نے یہ بھی فرمایا ساتھ کہ میں وہیں سے شروع کروں گا جہاں سے اللہ نے شروع فرمایا ہے۔ فبدأ بالصفا، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صفا کا ذکر پہلے فرمایا، مروہ کا ذکر بعد میں فرمایا۔ تو آپ نے فرمایا ہم وہیں سے ابتدا کرتے ہیں جہاں سے حضور علیہ السلام نے ابتدا فرمائی، جہاں سے اللہ رب العزت نے ابتدا فرمائی۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر، جزاک اللہ بیٹا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے ہے، اللہ کے شاعر میں سے۔ یہ مسجد کے ہیں تو حق بحقدار رسید اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں جو بھی ہوتا ہے وہ مسجد کا ہوتا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہوتا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے، ہماری اوقات سے بھی بڑھ کے اس نے کرم فرمایا، لہٰذا آپ کی جو خدمت ہوتی ہے وہ مسجد کے جو تعمیر کا کام ہے یا جو اور انتظامی امور ہیں، بجلی کا بل ہے، اسی میں خرچ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے تو یہ اس کا کرم ہوگا کہ اس نے سارا زندگی کا ہر پل بھی اس کا احسان ہے، اور پورا وجود بھی اس کا احسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اور اپنے کرم سے برکت والا رزق جیسے پہلے اس نے کرم فرمایا ہے، کسی کا محتاج نہیں کیا، تو زندگی کے آخری لمحے تک وہ اپنی جھولیاں اور ہاتھ ہمیشہ اپنی بارگاہ میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات کی یہ خدمتیں اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے لیے قبول فرمائے، اور توفیقات خیر میں مزید برکتیں فرمائے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے، جس جگہ کا نام اللہ نے پہلے لیا ہے، وہیں سے ہم سعی شروع کرتے ہیں، صفا سے۔ ان الصفا، اللہ نے صفا کا نام پہلے، مروہ کا ذکر بعد میں کیا ہے، تو اس لیے آپ نے صفا پہ کھڑے ہو کے یہ کلمات فرمائے۔ اور پھر فرماتے ہیں حتی رأى البیت، ایک اور چیز بھی ہے جو سنت کا حصہ ہے کہ جب صفا پہ آپ کھڑے ہوں تو کعبہ کی زیارت کریں، قبلہ کو دیکھیں، اور پھر اپنی یعنی نیت بھی کریں سعی کی، اور کعبہ کی زیارت بھی کریں۔ حضور علیہ السلام نے کعبہ کو دیکھا، بیت اللہ کا آپ نے دیدار فرمایا، اور آپ کا چہرہ انور بھی، آپ کا وجود مسعود اور سینہ مبارک کا رخ بھی قبلہ کی طرف تھا، فاستقبل القبلہ تھا۔
فوحد اللہ وکبرہ، آپ نے اللہ اکبر فرمایا، اور ساتھ یہ چوتھا کلمہ جو ہے، یہ تیسرا اور چوتھا کلمہ، یہ تو حاجی جو بھی حج کے لیے جائے یا عمرے کے لیے جائے اور وہ کچھ نہ پڑھے نا، تو اگر دو کلمے اسے یاد ہیں تو پھر کسی اور ذکر کی ضرورت نہیں، یہ جامع ترین اللہ کا ذکر ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے یہ چوتھا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کلمے کے الفاظ مختلف ہیں، کہیں کچھ اضافہ بھی ہے، لیکن یہ کلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہے، اس میں کچھ یحیی و یمیت کا لفظ ہے، وہو حی لا یموت کا لفظ ہے، ابدا ابدا، یہ کلمات بھی کہیں اضافہ ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں، یہ کلمات جو ہیں بخاری مسلم کے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ادا فرمائے۔ پھر فرماتے ہیں آپ نے آگے مزید کلمات بھی ارشاد فرمائے، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ ثم دعا بین ذلک۔ پھر آپ نے یہ کلمات فرمائے اور پھر آپ نے دعا بھی فرمائی اور 3 دفعہ یہ کلمات دہرائے۔ ثم نزل الی المروہ، پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مروہ کی طرف اترے، کیونکہ اس وقت پہاڑی تھی، آج کل تو تقریباً پلین ہے، ہلکا سا ایک چڑھائی ہے تاکہ احساس ہو کہ یہ پہاڑی ہے، تو اس وقت تو اچھی خاصی پہاڑی تھی، اس کی بلندی پہ حضور کھڑے ہوئے اور پھر وہاں سے اترے اور مروہ کی طرف روانہ ہوئے، حتی اذا انصبت قدماہ فی بطن الوادی سعی، پھر وہ جو وادی کا پیٹ ہے، یعنی درمیانی حصہ تھا، جو اب جس کو میلین اخضرین وہاں سبز نشان موجود ہیں، اس جگہ پہ حضور نے سعی فرمائی، یعنی آپ نے دوڑ کر یہ حصہ طے فرمایا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ حتی اذا صعدنا مشا صعدتا مشا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حصہ گزر گیا تو اگلا سفر جو ہے وہ عام آپ نے پیدل جیسے روٹین میں آپ چل رہے تھے اسی طرح چلے، حتی اتی المروہ، پھر مروہ پہ تشریف لائے، ففعل علی المروہ کما فعل علی الصفا، تو آپ نے مروہ پہ بھی ویسے ہی کیا جیسے صفا پہ کیا تھا، یعنی آپ نے وہ جو کلمہ چوتھا کلمہ ہے اس کو بھی دہرایا اور آگے جو کلمات آپ نے ارشاد فرمائے ان کو بھی آپ نے ریپیٹ فرمائے۔ اب یہاں پہ ایک اور، جیسے پہلے ذکر کیا ہے کہ کیونکہ اس وقت جو اہل عرب تھے کبھی بھی ان دنوں میں عمرہ پسند نہیں کرتے تھے، حج کے دنوں میں، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب میں خاص طور پہ حکم فرمایا، آپ نے فرمایا لو انی استقبلت من امری ما استدبرت لم اسق الہدی وجعلتها عمرۃ، یعنی جب سعی مکمل کی تو اب اگلا جو عمرے کا ایک واجب رہتا تھا وہ حلق ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق نہیں کرایا، کیونکہ اسی احرام میں آپ رہے اور اسی احرام میں ہی آپ نے پھر 8 ذی الحجہ کو منا تشریف لے گئے اور حج کا سفر شروع فرمایا۔ لیکن یہاں حضور نے وضاحت فرمائی کہ ایک چیز جس کا مجھے اب پتہ چلا ہے، اگر پہلے پتہ ہوتا تو میں بھی قربانی کے لیے جانور گھر سے نہ لاتا، رسول صاحب جو قربانی کے جانور تھے آپ گھر سے لائے تھے مدینہ طیبہ سے، تو اگر میں وہ جانور نہ لاتا تو میں اب عمرہ مکمل کر لیتا، یعنی میں جہاں پہ اپنا احرام کھول دیتا، حلق کروا کے احرام کھول دیتا، لیکن چونکہ میں وہ قربانی کے جانور ساتھ لے آیا ہوں تو لہٰذا میں عمرے کو ختم نہیں کر سکتا، میں اسی احرام میں رہوں گا آگے حج تک، یعنی آپ نے حلق نہیں کروائے۔ لیکن مقصد یہ تھا کہ باقی لوگ جو ہیں وہ جو اپنے قربانی کے لیے جانور گھر سے نہیں لائے تو وہ یہیں پہ حلق کرا کے احرام کھول لے، یعنی اس کو عمرہ کر لے اور یہ عمرہ جو ہے الگ سے ہو جائے گا اور پھر حج کا احرام الگ سے باندھیں گے۔ اور ارشاد فرمایا فمن کان منکم لیس معہ ہدی فلیحل ولیجعلها عمرۃ، تم میں سے جو شخص بھی قربانی کے جانور گھر سے نہیں لایا تو وہ اپنا ابھی حلق کروائے اور احرام کھول دے اور پھر حج کے لیے وہ الگ سے احرام باندھے، کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ تو یہ جیسے پہلے عرض کیا ہے کہ 3 قسمیں ہیں حج کی، ایک افراد ہے، ایک قران ہے اور ایک تمتع ہے۔ تو قران حضور نے خود فرمایا ایک ہی احرام میں پہلے عمرہ کرنا، حلق کو چھوڑ دینا اور پھر اگلے دنوں میں حج کا احرام باندھنا اور پھر آخر میں اکٹھا احرام کھولنا حلق کے لیے، جیسے 10 ذی الحجہ کو باقی مناسک مکمل ہوتے ہیں تو حضور نے قران فرمایا خود، لیکن جیسے یہاں پہ بھی ذکر ہے
اور آگے بھی ہے اسی حدیث میں، اور پھر مزید احادیث میں بھی ہے کہ آپ نے اپنے کئی اصحاب کو حکم فرمایا کہ آپ احرام کھول دیں، عمرہ مکمل کر لیں۔ تو اس کو کہتے ہیں تمتع، یعنی پورا عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دینا، اور پھر 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ کو پھر احرام باندھنا حج کے لیے۔ اور تیسرا افراد ہے، یعنی عمرہ نہ کرنا، صرف ایک احرام حج کا ہی ہے۔ تو ان میں سے جو ایک ہے افراد ہے، اس میں مفرد جو ہے حج افراد کرنے والا، اس پر قربانی لازم نہیں ہوتی، قربانی فرض نہیں ہے اس پر۔ لیکن جو شخص قران کرتا ہے، یعنی عمرہ حج اکٹھے کرتا ہے ایک ہی احرام میں، یا تمتع کرتا ہے، جیسے ہمارے پاکستانی اکثر کرتے ہیں تو تمتع ہی کرتے ہیں، پہلے جا کے عمرہ کیا، احرام کھول دیا، پھر احرام باندھا، تو ان پر حج کے جو قربانی ہے وہ بھی فرض ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے کہ قربانی بھی کریں گے۔ اور یہ حج کی قربانی الگ ہوتی ہے، اور گھر میں جو قربانی ہے بطور مالدار ہونے کے وہ الگ ہے، اس قربانی کا تعلق اس سے نہیں ہے، یہ حج کی قربانی ہے، حج اور عمرہ اکٹھے کرنے کی قربانی ہے، جو قران والے کو، مقرن کو، قارن کو یا متمتع کو کرنا پڑتی ہے۔ لہٰذا جو شخص صاحب استطاعت ہے تو وہ گھر میں بھی قربانی اس کی جائے گی، وہ اس پر اسی طرح لازم ہوگی۔ لیکن اس میں ایک اور چیز ہے کہ بندہ اگر سفر میں ہو تو اس پر قربانی کا وجوب ختم ہو جاتا ہے۔ جو قربانی کے دنوں میں جو شخص حالت سفر میں ہو اس پر قربانی فرض نہیں رہتی، مسافر پر چونکہ قربانی نہیں ہے تو چاہے وہ صاحب استطاعت بھی ہو اس پر وہ قربانی نہیں ہوتی جو مالدار کے لیے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص حج کے ان دنوں میں مسافر بھی ہے، یعنی حج کے لیے جیسے کم دنوں کے لیے لوگ جاتے ہیں، 10 دن اس کا قیام ہے مکہ میں، تو ظاہر ہے وہ مسافر ہوگا، تو اگر وہ مسافر ہے وہاں پہ تو اس پر قربانی، یہ جو گھر والی قربانی ہے یہ لازم نہیں ہوگی، حج والی قربانی ہوگی لیکن وہ گھر والی استطاعت والی قربانی نہیں ہوگی اگر وہ حالت سفر میں۔ لیکن اگر وہاں پہ مقیم ہے، عموماً حاجی مقیم ہوتے ہیں کیونکہ 30 دن ان کا مکمل قیام ہوتا ہے مکہ میں، 30 دن کے لگ بھگ، تو ظاہر ہے وہ پھر مقیم ہی ہوتے ہیں، تو جب مقیم ہے تو اس کی گھر میں بھی قربانی ہوگی اور وہاں بھی ہوگی۔ انشاءاللہ یہاں سے پھر حدیث پاک کو آگے پڑھیں گے اگر زندگی باقی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے، مبارک سفر نصیب فرمائے، اور ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اطاعت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔